حضور جب اس کائنات کے اندر تشریف نہ لائے اس سے پہلے اس کائنات کا نقشہ کچھ اور تھا. انسان انسانیت سے کوسوں دور جا چکا تھا. کوئی انسان جس کی تخلیق کا مقصد فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تھا، وہ انسان اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر، اپنے حالت لم یلد کی بندگی کو چھوڑ کر، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر، مٹی کے معبود بنا کر میں اپنا خدا مانتا میں پوچھتا ماں باپ کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا جاتا. بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا. ماں باپ بوڑھے ہوتے تو انہیں گھر سے نکلے دے کر باہر نکال دیا جاتا. باپ مر جاتا تو ماں کو بازاروں میں لے جا کر منڈیوں میں گولی لگا کر فروخت کر دیا جاتا. رب کائنات نے جب دیکھا کہ میرا بنایا ہوا شاہکار انسان، میرا نائب، میری چاہت، میری تمنا، جس کو بنانے کے فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا، آج میرا وہی انسان، میرا وہی شاہکار مجھے چھوڑ کر، میری بندگی کو چھوڑ کر، میرے احکامات کو چھوڑ کر، میری راہ سے بھٹک کر گمراہی میں جا رہا ہے. میں رب یہ نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس انسان کو میں نے تو اپنی چاہت کے لیے بنایا تھا، اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے بنایا تھا. اس انسان کو میں کیسے گمراہ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ جس انسان کو اللہ نے اتنی عزت اور عظمت سے نوازا، اتنے مرتبے اور مقام سے نوازا، اس انسان کی عظمت اور مقام کے پھر کیا کہنے. حالانکہ کائنات اپنی جانب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا وہ تمہارے رب کا فیصلہ آ گیا، تمہارے رب کا حکم ہے أَلَّا تَعْبُدُوا کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کو پوجو. اللہ تعبدوا، ہرگز نہ پوجنا، ہرگز اس کی پرستش نہ کرنا. الا ایاہ، مگر وہ جو تمہارا رب ہی تمہارا معبود ہے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں انسان بنایا، تمہیں ہر نعمت عطا کی، وہ رب جس نے تمہیں بنایا ہے، تم اس کی عبادت کرو. اس کی عبادت کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کو پوجنا نہیں، کسی کو معبود نہ بنانا، کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ ایاہ، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو. اب جب اپنی عبادت کا ذکر کر دیا، انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ انسان تو میری ذات کے سوا کسی کو نہ چھو، میری ذات کے سوا کسی کی بندگی نہ کر، میری ذات کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہ کر. یہ بات جب سمجھ آ گئی پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. تیرے رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارے رب کا فیصلہ آ گیا، تمہارے رب کا حکم یہی ہے، اللہ تعبدو، کسی کو نہ پوجو، کسی کی عبادت نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، مگر وہ جو تمہارا الہ ہے، تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو. سجدہ کرنا ہے تو رب کے آگے کرو، جھکنا ہے تو رب
کو اگر کسی کو خدا ماننا ہے تو رب کو مانو، اللہ معبودو، اس کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب غور کریں، انسان کو پہلا حکم کیا دیا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تمہارا خالق حقیقی میں ہوں، تمہارا مالک حقیقی میں ہوں، تمہارا رب مطلق میں ہوں۔ اے انسان، تجھے وجود عطا کرنے والا، حقیقت میں بنانے والا میں ہوں، لیکن ظاہری دنیا میں تجھے آنے کا جو ذریعہ بنا ہے وہ تمہارے والدین ہیں، وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے انسان میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد اگر کوئی چیز تمہارے اوپر لازم ہے وہ تمہارے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی بندگی کرنا ہے۔ یعنی رب کائنات حضرت انسان کو یہ حقیقت سمجھا رہا ہے کہ انسان تمہارے اوپر سب سے پہلا جو چیز ہے، جو لازم ہے، وہ میری عبادت کرنا ہے، میری بندگی کرنا ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کیا ہے وہ بھی فرما دیا، فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدَهُمَا، فرمایا جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک، تمہارے ماں باپ میں سے احدہما یا کوئی ایک، او کلاہما یا یہ دونوں، تو کیا کرو؟ اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک بھی نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ تو نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اپنی عبادت کا حکم دیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اپنی عبادت کی بتا دی کیسے کرنی ہے، پہلے میرے اوپر ایمان لانا ہے، پھر میری بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، میری رضا کے لیے اپنے مال سے زکات دینی ہے، میری رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے، میری رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، میری رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ میرے احکام ہے، یہ میری عبادت ہے، یہ میری بندگی ہے، یہ تم نے کرنی ہے، مطلب تمہارے اوپر پہلے یہ لازم ہے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ان کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدَهُمَا، فرمایا جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں، کہ ان میں سے ایک، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، انہیں اف تک بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کے ساتھ تو نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے اوپر سب سے پہلے اس کے رب کا حکم بجا لانا ہے، اس کے رب کی بندگی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اس نے سلوک بھی بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ جب بوڑھے ہو جائے تو انہیں بازار میں لے جا کر فروخت نہیں کرنا ہے، ماں کی بولی نہیں لگانی ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر باہر نہیں نکالنا ہے، بلکہ انہیں اف بھی نہیں کہنی ہے۔ اگر یہ اف بھی کہہ بیٹھو گے یہ بھی گستاخی ہو جائے گی، یہ بھی نافرمانی ہو جائے گی۔ اتنی والدین کی عظمت کو لازم کر دیا۔ نماز پر کوئی اور بھی اللہ فرما سکتا تھا کہ یہ کام کرو، لیکن فرمایا نہیں، میرے بعد اگر کسی کی بندگی کرنی ہے تو اپنے باپ کی، اپنی ماں کی۔ کیوں؟ فرمایا کہ تمہیں حقیقت میں پیدا کرنے والا، بنانے والا میں ہوں، لیکن ظاہری طور پہ، ظاہری دنیا میں تجھے لانے کے لیے تمہارا وسیلہ تمہارے ماں باپ بنے ہیں۔ تو گویا رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد اگر کوئی چیز میرے بندوں تمہارے پر لازم ہے
تو وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بیٹا باہر سے گھر آ رہا ہو، سارا دن محنت مشقت کر کے تھکاوٹ محسوس کی، گھر آ گیا، جو ہی گھر داخل ہوا، آگے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، اگر باپ نے کوئی کام کہہ دیا، بیٹے سے کوئی بات کر دی، اگر بیٹے نے اس تھکن کی وجہ سے، اس اپنی مشقت اور تھکاوٹ کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے لفظ اف نکل گیا، حقیقت میں تھا وہ اس کی اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن اگر والدین کے سامنے وہ کلمہ وہ لفظ نکل گیا تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی والدین کی نافرمانی کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ تو نرمی کے ساتھ پیش آ جاؤ، نرمی کے ساتھ بات پیدا کرو۔ کیوں؟ یہ عزت، یہ عظمت ماں باپ کو کیسے ملی؟ کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ملی۔ حضور اگر کائنات میں نہ آتے تو کوئی انسان انسانیت سے واقف نہ ہوتا، انسان ظلم کی چکی میں پسرا جا رہا تھا، انسان ظلم کے ہنیروں کے اندر بھٹک گیا تھا۔ رب ذوالجلال نے اس بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے اپنا عظمتوں والا رسول عطا کیا، اپنا شانوں والا رسول اس کائنات کو عطا فرما دیا۔ جب میرے آقا دنیا میں آئے، دنیا کا نقشہ عجیب و غریب تھا، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اولاد کہتے ہیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اگر کسی کا خامد مر جائے وہ ماں بوڑھی ہو جاتی، بیٹا کندھے پہ اٹھا کر ماں کی بولی لگا دیتا، بازار میں ماں کو فروخت کر کے آ جاتا۔ لیکن جب میرے آقا دنیا میں آئے، میرے نبی نے دنیا والوں کو ماں باپ کی عظمت اور شان بتائی، پھر ایک وہ وقت تھا بیٹا ماں کو اٹھا کے کندھے پہ بازار میں لے جا کر بولی لگا کے بیچ دیا کرتا تھا۔ پھر میرے نبی نے دنیا کو وہ طریقہ، وہ راستہ بتایا کہ وہی بیٹا آج اس بولی لگا کر بیچنے والی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروا کر میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، حضور میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگوائے گئے، آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضور کیا میں نے اپنی ماں کا وہ حق ادا کر دیا ہے جس کا رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو؟ میرے اور میرے اجمال نبی نے فرمایا اے میرے غلام، اے نوجوان، تو یہ کہتا ہے تو نے ماں کا حق ادا کر دیا، اگر تو ساری زندگی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرواتا رہے، پھر بھی تو ماں کی اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تیری ماں نے تجھے جنم دیتے ہوئے جو تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ سورہ لقمان قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ حَمَّلَتْ أُمُّهُ كَرْهًا وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ تمہاری ماں نے اٹھائے رکھا اپنے تکلیف پر تکلیف کے سبب، یعنی ماں نے نو ماہ اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھ کر جو تکلیف مشقت اٹھائی، جب اس کو جنم دیا، بیٹا پیدا ہو گیا، اس ولادت کے وقت ماں کو جو تکلیف محسوس ہوئی، میرے نبی نے فرمایا نوجوان، تو نے اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں کیا اور تو کہتے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا ساری زندگی لگا رہے، ساری زندگی ماں کو بیت اللہ کا کندھوں پہ اٹھا کے طواف کرواتا رہے، پھر بھی اس لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے روایت کرتے جا رجل عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، عرض کی قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، حضور لوگوں میں میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امک ثم قال من قال امک ثم قال من قال امک ثم قال من قال ابوک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں کہ صحابی رسول نے اس غلام نے 3 مرتبہ عرض کی حضور لوگوں میں سے میرے اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا فرمایا تیری ماں. پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. جب 4تھی مرتبہ پوچھا پھر فرمایا تیری ماں. اب 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، 4تھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ. لیکن باپ کو زیادہ بیٹے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اسے پالتا پوستا ہے، جوان کرتا ہے، اس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اپنی ساری زندگی صرف کر دیتا ہے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے. جہاں باپ کا ذکر زیادہ ہوتا تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس لیے 3 مرتبہ 3 درجے ماں کے ذکر کو بلند کیا. ماں کا مرتبہ اس لیے زیادہ فرمایا کہ فرمایا جتنی مشقت اور جتنی تکلیف اولاد کے لیے ماں اٹھاتی ہے اتنی باپ نہیں اٹھاتا ہے. ماں 9 ماہ تک اپنے بیٹے کو اپنے بدن میں اپنے پیٹ میں رکھ کر جو تکلیف اٹھاتی ہے، پھر جس وقت بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، بیٹے کو جنم دینے کے وقت جو تکلیف جو مشقت ماں کو اٹھانی پڑتی ہے، باپ ساری زندگی لگا رہے وہ مشقت نہیں اٹھا سکتا. اتنا مقام، اتنی شان. پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، فرمایا تمہارے رب کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے. وہ فرمایا وسخط ربی فی سخط الوالد، فرمایا تیرے رب کی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی کے اندر ہے. اب کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو وہ دیکھے اگر اس کا باپ مجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے. اگر باپ راضی نہیں ہے تو بندہ یہ سمجھ لے کہ میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے. فرمایا کہ رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے. اور حضرت یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے سمعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، عرض کی، اس نے پوچھا، اجازت مانگی، فاستأذن له فی الجہاد، کہ حضور مجھے جہاد میں جانے کی اجازت فرمائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا والدیک، قال نعم، حضور نے فرمایا کیا تیرے والدین ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی یا رسول اللہ زندہ ہیں. فرمایا فرجعوا الی والدیک فاحسن، فرمایا لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ جا، فاحسن، ان کے ساتھ احسان کر، اچھے طریقے سے پیش آ، شہید تیرے لیے جہاد ہے. حالانکہ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی. جہاد کرتے ہوئے جو بندہ غازی بن جائے اس کا مقام اعلیٰ ہے، جو بندہ جہاد کرتے ہوئے مر جائے تو شہید کا رتبہ پا لیتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ گھر میں زندہ ہوں، ماں باپ ہوں، تو پھر تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جا کے ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے.
اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس شخص نے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر کوئی دن میں ماں باپ کو 70 بار دیکھے، فرمایا اگر کوئی محبت سے 70 بار اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرے تو اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ والدین کی عظمت اور شان کی ہے، اور کیوں نہ ہو، اور ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی دعا انسان کو اللہ کے نبیوں کے قائم مقام کے برابر لے جاتی ہے، ان کا دوست بنا لیتی ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے، حضور کی حدیث پاک ہے نا کہ ہر انسان کو قیامت کے دن دنیا کا اس کے ایک رفیق جنت میں ساتھ عطا کیا جائے گا، یعنی ہر انسان کو جنت میں دنیا کا اس کے ایک ساتھی عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، ایک دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کی، بولا یا اللہ میرا جو جنت میں رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے دنیا میں وہ دکھا دے کہ میرا وہ ساتھی کون ہوگا۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اگر تم اسے آخرت میں دیکھتا، آخرت میں ملتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن تو میرا پیغمبر ہے، تم نے سوال کیا ہے، موسیٰ میں تجھے دکھا دیتا ہوں، یا اللہ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ فرمایا موسیٰ فلاں شہر میں چلا جا، ایک قصاب ہے، ایک گوشت فروش کرنے والا ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تیرا جنت میرا ساتھی اور رفیق بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رب العالمین میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا قریب ہوں، میں نے یہ سمجھا کہا تو تیرا نیک ولی پارسا بندہ قیامت کے دن میرا رفیق میرا ساتھی بنے گا۔ مولا تو نے قصاب کو میرا ساتھی بنا دیا ہے، اللہ اب مجھے اور طرف تمنا پیدا ہو گئی ہے، اب میں اس سے مل کے رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں بستی میں چلا جا، فلاں جگہ پہ اس کی دکان ہے، فلاں نامی بندہ ہے، جا کے مجھ سے مل لے اور دیکھ لے وہ کس عمل کی وجہ سے جنت میں تیرا رفیق اور ساتھی بنے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پوچھتے پوچھتے اس قصاب کی دکان میں پہنچ گئے، اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے سارا دن یہ منظر دیکھتے ہیں کہ یہ قصاب کرتا کیا ہے، سارا دن مشاہدہ کیا۔ آپ فرماتے صبح کے وقت اس نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کے خوبصورت گوشت میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکال کر ایک لفافے میں ڈال کے الگ رکھ دیا، سارا دن وہ گوشت بیچتا رہا۔ جب شام ہوئی میں اس قصاب کے پاس گیا، میں نے جا کر اس سے کہا اے نوجوان میں مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے راستے میں اب واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی ہے، میں تیرے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا میری میزبانی کو قبول کرے گا یا نہیں؟ اس نوجوان سے کہا تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، یہ تو میری خوش بختی ہوگی، تم جیسا اتنا خوبصورت اور سونے چہرے والا بندہ میرا مہمان بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ لے کر مجھے گھر چلا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں اس نے جو گوشت ان کو ٹھیلے میں ڈالا تھا، جا کے اس کا سوپ بنایا، سوپ بنا کے مجھے ایک مہمان کھانے والے کمرے میں بٹھا دیا، مجھے کھانا دیا، ادھر میں کھانا کھانے لگا۔ وہ نوجوان وہ سوپ کا پیالہ لے کے ایک کمرے میں چلا جاتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، جا کے دیکھوں یہ کرتا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اس نے دروازہ کھولا، اندر دیکھا ایک چرپائی پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جو ہونٹ ہلاتی ہے، اشاروں سے باتیں کرتی ہے، اس کے اوپر اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی ہے، اس کی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں وہ نوجوان کپڑا لے کر ماں کی گود میں رکھ دیتا ہے اور وہ سوپ چمچ کے ساتھ ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ماں بوڑھی ہے، ہضم نہیں کر سکتی ہے، وہ سوپ اس کے منہ سے گرتا ہے، اس کے کپڑوں
فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر گزری میرے پاس واپس آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دو تھے اس کا ماں اور باپ دونوں بوڑھے تھے. ایک روایت میں نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے اس کی بوڑھی ماں تھی. آپ فرماتے ہیں وہ نوجوان ماں کو سوپ پلا کے واپس آ گیا. میں اٹھ کے اس کی ماں کے قریب چلا گیا. دیکھو یہ بڑھیا کہتی کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اس بڑھیا کے ہونٹ گرے. مجھے سمجھ نہیں آئی. میری اللہ کی جناب نے عرض کی رب العالمین اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو اللہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے موسیٰ اس بوڑھی مائی نے اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں اپنے نبی موسیٰ کا رفیق بنا دینا. اس کو میرے موسیٰ کا دوست بنا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں اس نوجوان کے پاس آیا. میں نے کہا او نوجوان تجھے مبارک ہو تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے. کہنے لگا میں نے نہیں پہچانا ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ہوں. اے اللہ کے نبی آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں. میرے مہمان کیوں بنے ہیں. آپ نے فرمایا میں تجھ سے ملنا چاہتا تھا اور تجھے خوشخبری دینے والا ہوں. یا نبی اللہ کیا خوشخبری ہے. فرمایا یہ خوشخبری ہے کہ تو کل جنت میں میرا رفیق میرا ساتھی بنے گا. یا نبی اللہ کیوں. فرمایا اس لیے کہ تیری ماں نے دعا مانگی ہے. اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہے. اللہ نے تیری ماں کی دعا کی وجہ سے ماں کی خدمت تو نے کی ہے. ماں کے ساتھ اچھی طرح تو نے سلوک کیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تجھے جنت میں میرا رفیق بنا دیا ہے. اللہ نے جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے. یعنی ماں باپ کی خدمت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے انسان کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کا دوست اسے بنا دیتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا. یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو ان کی خدمت کر کے جنت میں جائے یا ان کا دل دکھا کر ان کو تکلیف دے کر جہنم میں چلا جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک نوجوان میرے آقا کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا. آ کر اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی. عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ کیا زیادتی کرتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کر کے لاتا ہوں. میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے. میں جو کچھ کما کے گھر لاتا ہوں میرا باپ وہ اٹھا کر اپنی بہنوں کو یعنی میری پھوپھیوں کو اور میری بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو دے دیتا ہے. اس لیے حضور میں پریشان ہوں. میں جو کما کے میں مزدوری کرتا ہوں میرا باپ اسے خرچ کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ نوجوان جا اپنے باپ کو لے کر میری بارگاہ کے اندر. نوجوان جاتے ہیں اپنے باپ کو کہا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا ہے. آپ نے سوچا نہ جانے آج اللہ کے محبوب نے کیوں بلایا ہے. باپ آیا لاٹھی کا سہارا پکڑے ہوئے حضور کی بارگاہ کے اندر آیا. میرے حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھا. نبی کریم نے فرمایا کہ اے بابا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے. اور بوڑھے کی آنکھیں چکی ہوئی ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کچھ بولتا نہیں ہے. باپ ادھر بیٹھا ہے. ادھر جبریل امین رب کا پیغام لے کے آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ اس بوڑھے سے کچھ نہ پوچھیں بلکہ اس نوجوان سے یہ پوچھیں کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کوئی نہیں کیا. اس باپ بیٹے کو پالا پوسا جوان کیا. اس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی. اور حضور آج یہ باپ کی شکایتیں کر رہا ہے. جب جبریل یہ پیغام دے تو میرے آقا کریم نے فرمایا نوجوان سن انت ووالد علی ابی کا. فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں. آج کے بعد اپنے باپ کی شکایت نہ کرنا. تو آج اپنے باپ کی مہربانیوں کو اپنے باپ کی خدمت کو اپنے باپ کے ان احسانوں کو بھول گیا ہے. جب تجھے انگلی
پکڑ کے یہ چلانا اس نے سکھایا. جب تو چل نہیں سکتا تھا, تو لڑکھڑاتا تھا, تجھے اس نے چلنا سکھایا. تیرے لیے اس نے نہ دھوپ دیکھی نہ سردی دیکھی, ہر طرح کی مشقتیں اٹھا کر یہ بات کو اس میں جوان کیا. اور آج تو اس بات کی شکوہ لے کر, اس کی شکایت لے کر میری بارگاہ کے اندر آ گیا ہے. میرے نبی نے اپنے غلاموں سے فرمایا, صحابہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. فرمایا صحابہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت میں لے جائے گی, اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. اتنا بڑا ماں باپ کا مقام ہے, ماں کا پیار ایسا ہوتا ہے. اللہ نے ماں کے دل میں, ماں کے ممتا کے اندر ایسا اولاد کے لیے پیار رکھا ہوتا ہے نا. بیٹا چاہے کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو, کتنا ہی غلطی کرنے والا نہ ہو, کتنا ہی ماں باپ کا دل دکھانے والا نہ ہو, لیکن ماں باپ کبھی اپنے بیٹے کو دل سے بدعا نہیں دیتے. جب تک ماں باپ راضی نہ ہو, عرش کا رب بھی راضی نہیں ہوتا. میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. نزا کا وقت قریب آیا, جسم سے روح نہیں نکلتی ہے. صحابہ دیکھنے گئے, جا کے دیکھا کہ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت علقمہ کے جسم سے روح نہیں نکل رہی ہے. موت کا وقت طاری ہے, نزا کا عالم بھاری ہے, لیکن جسم سے روح نہیں نکلتی ہے. صحابہ جا کر حضور نبی کریم کی بارگاہ کے طرف کرتے ہیں, یا نبی اللہ, حضور آپ کے غلام کو دیکھ کے آ رہے ہیں, حضور حضرت علقمہ کے اوپر نزا کا وقت آ گیا ہے, جسم سے روح نہیں نکلتی ہے. یا نبی اللہ ذرا کرم فرمائیے, اپنے غلام کی ذمہ داری کے لیے تشریف لے جائیے, کرم فرما دیجیے. میرے نبی نے فرمایا, اے صحابہ جاؤ, علقمہ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہو اسے بلا کر لاؤ. صحابہ جاتے ہیں, ایک بوڑھی ماں ہے, اسے بلایا گیا. بوڑھی ماں جب حضور کی بارگاہ کے اندر آئی, میرے نبی نے فرمایا, اے بھائی اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں بتاؤ. حضرت علقمہ کی اماں الکلی لگی, یا نبی اللہ, حضور میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا قاری بھی تھا, نماز پڑھنے والا نمازی بھی ہے, روزے رکھنے والا روزے دار بھی ہے, آپ کا غلام ہے, آپ کا صحابی ہے, بڑا پرہیزگار متقی ہے. میرے نبی نے فرمایا, اے بھائی میں نے اس کے عبادت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے, بلکہ تیرے ساتھ اس کے اخلاق کیسے تھے, تیرے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا. عرض کرنے لگی, حضور اس کے دین سے بڑی راضی ہوں, پر یا نبی اللہ اس کے اخلاق سے مجھے بڑے شکوے ہیں, بڑی شکایت ہے. میرے نبی نے فرمایا, بیان کر. راوی کہتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات لکھی ہے, آپ فرماتے ہیں جب اس کی ماں نے, حضرت علقمہ کی ماں نے اپنے علقمہ کے اخلاق کے بارے میں بیان کیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ہچکی بندھ گئی, روکیت کر دیا, یا نبی اللہ اس کا باپ بچپنے میں مر گیا تھا, حضور نے اس کو پال پوس کے جوان کیا, اس کو جوان کر کے اس کی شادی کروائی, آج اس کی بیوی بچے ہو گئے. حضور جب میرے اوپر بڑا پایا, اس نے مجھے تکلیفیں دینی شروع کر دی, بیوی کی کہنے پہ مجھے گھر سے الگ کر دیا. حضور میرے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتا. میرے نبی نے فرمایا, اپنے بیٹے کو معاف کر دو تاکہ اس کی جسم سے روح نکل جائے. عرض کرتی ہے, یا نبی اللہ میں مر جاؤں گی پر بیٹے کو معاف نہیں کروں گی, کیونکہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے, مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں. میرے نبی نے فرمایا, اگر تم معاف نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے. فرمایا, صحابہ چاہو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ. لکڑیاں اکٹھی کی گئی. فرمایا, ان کو آگ لگائی جائے. جب آگ لگائی گئی, میرے نبی نے فرمایا, صحابہ جاؤ علقمہ کو اٹھا کے لے آؤ. صحابہ جاتے ہیں, حضرت علقمہ کو چارپائی کے ساتھ اٹھا کے لایا گیا. ماں نے جب دیکھا میرے بیٹے کو لایا جا رہا ہے, آگ کے شعلے بھڑکنے لگے, آگ کے شعلے گرم ہونے لگے. ماں پوچھتی ہے, حضور یہ آگ کیوں جلائی گئی ہے, حضور میرے بیٹے کو کیوں لایا گیا ہے. فرمایا, مائی بیٹے کو معاف نہیں کرتی ہے, جب تک معاف نہیں کرے گی اس کے جسم سے روح نہیں نکلے گی, ہم اس کو آگ میں جلا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. جب یہ سنا چیخ نکل گئی, تڑپ گئی, عرض کرنے لگی, یا نبی اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہوں
میرے نبی نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر تجھے معاف نہیں کرے گی یہ تو دنیا کی آگ ہے اور یہ قیامت کی آگ میں نہیں جلے گا۔ عرض کرنے لگی یا نبی اللہ حضور آپ گواہ بن جائیے، آپ شاہد بن جائیے، حضور میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں بیٹے کو معاف کرتی ہے، ادھر حضرت ارطغرل کی زبان میں کلمہ جاری ہوتا ہے اور جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ آج کئی بھی کشمیر بول کے کہتے ہیں کہ ماں دے دل نرم گلابو اے نہ سہن کدے جدائی، اے پترا دے لگ لگ ہے بچمان تے نہ کرن کدے برائی۔ بیٹا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدنام زمانہ کیوں نہ ہو، وہ ماں باپ کے لیے بیٹا ہی ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتے، یہ تو عام دنیا کے ماں باپ کا پیار ہے۔ پھر میرے نبی سے اپنی ماں کا پیار پوچھو، جو نبی کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اس نبی سے آپ ماں کا پیار کا رشتے کی بات سنو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ مقام ابوا پہ اپنی اماں کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور ایک دن اپنی ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے، جا کے دعا کی، میرے آقا نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ روئے کیوں ہیں، حضور کیوں روئے ہیں، کسی چیز نے تکلیف دی ہے؟ نہیں میرے غلاموں، حضور رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا صحابہ مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے۔ یا نبی اللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے، اب آپ ماں کے پیار کے لیے روتے۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ مقام ہے جب میں 6 برس کا تھا میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی، میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اے میرے غلاموں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی تھی۔ اے میرے غلاموں میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرنے والی تھی، آج میری ماں زندہ ہوتی اس مقام پہ مجھے دیکھ کے بڑا راضی ہوتی۔ یہاں دنیا کا بیٹے کو جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے نا، کوئی خوش ہو یا نہ ہو، ماں بڑی خوش ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے کی کامیابی پہ بڑی راضی ہوتی ہے۔ اور ماں جو ہوتی ہے نا، ماں اپنے بیٹے کو اگر پیار سے کوئی القاب دے کر پکار لے نا، اتنا مزہ اسے اور القابوں میں نہیں آتا ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو او میرا چن کہہ کے، او میرا لال کہہ کے پکارتی ہے نا، بیٹا چاہے وقت کا ولی، وقت کا غوث ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو مٹھاس اور جو پیار رب نے ماں کی زبان میں، ماں کی بولی میں رکھا ہے، وہ دنیا کے کسی القاب میں نہیں رکھا ہے۔ ماں کا پیار ہی ایسا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری ماں کا پیار مجھے یاد آ گیا۔ شاباش کرتے ہیں یا نبی اللہ آج اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی ہے۔ فرمایا ہاں میرے غلاموں، اے صحابہ آج جو رب نے عزت اور مرتبہ مجھے عطا کیا ہے، جو مقام اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، آج میری ماں زندہ ہوتی مجھے اس مقام پہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتی، بڑا راضی ہوتی۔ عظمت کی سنا دیا اے تار دے دیا نے دوا دیا، عظمت کی سنا دیا۔ دنیا کا ہر رشتہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہر رشتے میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ہر محبت جھوٹی ہو سکتی ہے، پر ایک وہ محبت جو ماں اور بیٹے کے بیچ ہوتی ہے، وہ محبت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، وہ پیار کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ ہر محبت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، پر ماں اور بیٹے کی محبت میں کبھی دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے۔ عظمت کی سنا دیا
فرمایا تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی جو تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ صاحب اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، فرمایا نا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے انسان دنیا کے بازاروں میں، دنیا کے میلوں میں جا کے جنت کو ڈھونڈتا رہے، رب نے تو جنت ماں کے قدموں میں تمہارے گلے میں رکھ دی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، عرش کا رب بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، دنیا ساری تمہیں ناکام کرنے لگ جائے، رب کی عزت کی قسم ہے کبھی ناکامی نہیں دیکھو گے، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ ماں کی دعا انسان کو کک سے اٹھا کر وقت کا ہوش بنا دیتی ہے۔ ماں کی دعا انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے۔ ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہو میرا رب راضی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ وقت اوپر ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کہ حضور میں نے ایک منت مانی تھی کہ میری یہ منت پوری ہو جائے تو میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو، جنت کی چوکھٹ ہے بیت اللہ کی چوکھٹ کو جا کے بوسہ دوں گا۔ اب حضور میرے پاس وسائل نہیں، مدینے سے مکے جانے کے لیے میرے پاس اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے، حضور میرا کفارہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا ماں کی قبر کا پتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جا گھر میں چلا جا، دو لکیریں کھینچ، ایک کو باپ کی قبر تصویر کر، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، جو ماں کی قبر ہے اس کے قدموں کی طرف جا کے بوسہ دے، رب تیرا وہ کفارہ ادا کر دے گا۔ وہ ماں کے قبر کی تلووں کی طرف جب تو بوسہ دے گا تو در حقیقت جنت کی چوکھٹ کا بوسہ ہوگا، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اتنا میرے نبی نے ماں باپ کا مقام بتایا۔ حضور دنیا میں آئے، وہی ماں باپ جو بوڑھے ہوتے تھے، جن کو دیکھ کے دے کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، میرے نبی نے ان کو عزت اور عظمت عطا کی۔ جو بیٹا ماں کو کندھے پہ رکھ کے بازار میں گولی لگا کے بھیج دیا کرتا تھا، آج وہی بیٹا ماں کو کندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ کا حج کروا کے 7 چکر لگا کے حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر